اسلام علیکم ناظرین، ایک اے پی سی تو آپ نے دیکھی جو کیمروں کے سامنے تھی، جس سے نواز شریف صاحب نے بڑی دھواں تقریر کی، جس سے زرداری صاحب نے بڑی تقریر کی، بلاول صاحب بولے، مریم صاحبہ کی رونمائی ہوئی اور فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک اے پی سی وہ تھی جو خفیہ تھی، جس کے میزبان جنرل فیض حمید تھے جو آئی ایس آئی کے چیف ہے، اور اس اے پی سی کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ تھے۔ وہاں پہ کیا کچھ ہوا اور اس کی بہت ساری تفصیلات تو سامنے آ چکی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے اپوزیشن کے بقیہ ریڑھ دی ہیں، اب تک ساری تفصیلات وہ سامنے لے آئے ہیں۔ خواجہ آصف کے بارے میں کہا گیا کہ خواجہ آصف صاحب نے پچھلے الیکشن میں عسکری قیادت کو فون کیا تھا اور فون پہ کیا کہا تھا، اور اس کے بعد وہ جیت گئے۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی ایکسپوز کر دیا۔ شیخ صاحب نے یہ بھی ایکسپوز کر دیا کہ فضل الرحمان صاحب نے اس نشست میں اپنے بیٹے کو بھیجا تھا۔ بظاہر تو گلگت بلتستان اور پارلیمانی امور اور کشمیر اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں اپوزیشن کے حضرات کے، ہم نے وہاں پہ یہ بات کی، وہاں پہ وہ بات کی، یہ خصوصی نشست فلاں کام کے لیے تھی، فلاں کام کے لیے تھی۔ خیر، وہ نیریٹو اپنی جگہ، لیکن اس نشست کے اندر جس کے میزبان جنرل فیض حمید تھے، اس میں جماعت اسلامی نے بھی بائیکاٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جماعت اسلامی بھی وہاں پہ موجود تھی، تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز موجود تھے، اور وہاں پہ جو میری اطلاع ہے، جو اب تک تفصیل سامنے نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ عسکری قیادت نے جہاں پر یہ واضح کیا کہ ہم کسی صورت میں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے یا نہیں بننا چاہتے، بلکہ اس طرح کی بات بھی کی گئی کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پولیٹیکل ایشوز سے سپا کو دور رکھا جائے، اور جو سپاہ پاکستان، جو فوج پاکستان کے اصل کام ہے، اصل جو چیز ہے، اصل جو مشن ہے، اس پہ وہ فوکس رکھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، موجودہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کانٹینیوٹی چاہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور کانٹینیوٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیں گے کہ یہاں پہ کل کو کوئی ڈان لیگز کا ڈرامہ کرے، کوئی امریکنز کو بغیر ویزوں کے یہاں پہ داخل کرنے کی کوشش کرے، وغیرہ وغیرہ، جو ماضی کے اندر پیپلز پارٹی انہوں کرتی رہی ہے۔ تو ایک طرح سے بیٹوین دی لائن میسج دے دیا گیا کہ بھائی گورنمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ، جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہو لیکن ہم الیکٹڈ کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر اے پی سی ہوئی، اور اے پی سی کے اندر سب لوگوں نے گفتگو کی، اور وہ کچھ لوگوں کے انداز تو بڑے دھیمے تھے، کچھ کے بڑے جارحانہ تھے۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ نواز شریف صاحب اس سارے معاملے میں ٹریپ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا ہے، مریم صاحبہ کا بھی یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ وہ پہلے بھی اپنے والد کو خاصی مشکل میں دھکیل چکی ہیں، لیکن اب پیپلز پارٹی نے بھی ان کو جو کہتے ہیں نا شیر بنو شیر بنو، وہ چکر چلا کے نواز شریف صاحب کو ایک دوسرا قائد ایم کیو ایم کا ایک سٹیٹس آلموسٹ دے دیا۔ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے بڑی سمارٹلی نواز شریف صاحب کو ایکسپوز کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو کہا کہ وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اب وہ انڈین میڈیا جس طرح ان کی باتوں کو اٹھا رہا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بولے، اداروں کے خلاف کھل کر بولے، اور وہ علاج کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے، 2-3 چیزیں اس میں بڑی واضح ہوئیں کہ ایک تو بیماری کا جو معاملہ تھا وہ سارا بہانہ تھا، وہ فراڈ تھا، ڈرامہ تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر رہا ہے، جو چیف منسٹر 2-3 دفعہ پنجاب کا رہا ہے، سب سے بڑے صوبے کا، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی جو نیریٹو تھا کہ وہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، زبردستی ان کو بھیجا جا رہا ہے بیماری کے نام پہ، وہ سارا ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا۔ اور شریف خاندان نے کس طرح جھوٹ بولا، کس طرح جھوٹ کا ایک ڈرامہ پورا پلے کیا گیا، اور کس طرح ان کے اسٹاک ایکسچینج کی طرح ان کے پلیٹلیٹس گھٹتے رہے اور بڑھتے رہے، اور کس طرح وہ باہر چلے گئے۔ تو وہ ایک تو ایکسپوز ہوا۔ دوسرا، اداروں کے خلاف جس طرح انہوں نے کھل کے باتیں کی، تو اب پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی ریاست کو یہ موقع مل گیا کہ وہ کل کو مستقل بنیادوں پہ
ان کو ٹی وی چینلز کے اوپر بین کر دیں، پاکستانی میڈیا کے اوپر بین کر دیں، اور آنے والے دنوں میں اس پہ پٹیشن بھی آ جائیں گی، اور اس پہ بڑا غور و خوض بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس طرح کی گفتگو آئندہ برداشت کرنی ہے اس قوم نے، اس ملک نے، اداروں نے، یا نہیں کرنی۔ جس طرح وہ کھل کر اداروں کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، فوج کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں اور انڈیا کے اندر اس پہ جشن منایا جاتا ہے، تو کیا یہ سلسلہ آگے چل کے جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے یہ جاری نہیں رہے گا، اس کو روک دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ تو ان کا ایک طرح سے سٹیٹس جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم جیسا ہی بن جائے گا۔ وہ خطاب فرمایا کریں گے اور مریم صاحبہ ٹویٹر پہ ادھر ادھر اس کو شیئر کیا کریں گے، اور چند جو حضرات ہیں جن کو نواز شریف صاحب بڑے کہ انقلابی اور نظریاتی لیڈر نظر آتے ہیں، یا ان کے اندر اچانک ان کو وہم ہو گیا کہ وہ انقلابی ہو گئے ہیں، اس طرح کے ٹویٹر ماسٹر جو ہیں اس کی تقریر کو شیئر کیا کریں گے ادھر ادھر۔ اچھا، دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے جو اتنی محنت کی تھی 2-3 سالوں میں، وہ انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا تھا اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں، اپنے کیس کو سیدھے کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب نے ایک ڈرون حملہ مسلم لیگ شین کے اوپر بھی کر دیا، شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ کے جو مستقبل کے اوپر بھی ایک ٹھیک ٹھاک ڈرون اٹیک کیا۔ یعنی حمزہ صاحب نے اب تک جو جیلیں کاٹی تھیں وہ سارا جو ایک گراؤنڈ بنا کے ایک لیڈرشپ کو ٹیک اوور کر رہے تھے، مریم صاحبہ نے اپنے والد کے ساتھ مل کے وہ سارا نیست و نابود کر دیا کہ اب شہباز شریف صاحب دوبارہ زیرو کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ادارے پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کچھ کر کے دکھاؤ، اور وہ بیچارہ پھر زیرو سے وہ نیریٹو لے کے چلے گا اور اپنے ہی بھائی کے خلاف وہ مفاہمانہ پالیسی لے کے چلے گا، جبکہ نواز شریف صاحب مزاحمتی پالیسی لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور انکشاف ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ایمن نورانی سے گفتگو کی، کچھ اور لوگوں سے گفتگو کی تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد، تو اس سے اداروں کو اندازہ ہوا کہ میاں صاحب بیسیکلی کہاں پہ رابطے میں ہے اور کون لوگ میاں صاحب کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کے نوٹس کہاں بن رہے ہیں، تقریر لکھ کون رہا ہے، اور یہ تقریر اس طرح کی تقریر کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ایسے موقع کے اوپر اس کی ضرورت کیا تھی، جس کے بارے میں چودھری شجاعت حسین جیسا شخص یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میاں صاحب کے جو تقریر نویس ہے اس نے میاں صاحب کا بیڑا غرق کر دیا۔ شیخ رشید صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میاں صاحب کا صفحہ سیاست سے پھاڑ دیا گیا۔ تو میں اگر بڑی محتاط الفاظ بھی استعمال کروں تو میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ میاں صاحب اس پاکستان کی سیاست میں میرا خیال ہے کہ اب ان کی گنجائش نہیں رہی، اور پیپلز پارٹی ریلیونٹ اس لیے ہے کہ دونوں جماعتوں کو بیک وقت دیس نکالا نہیں دیا جا سکتا۔ تو میاں صاحب کی صورت میں اگر میاں صاحب سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو ایک سپیس بنے گی، اور سپیس کو بلاول اور زرداری صاحب پورا کرنا چاہیں گے، اور زرداری صاحب ماضی کے بہت سارے بدلے جو ہیں وہ پولیٹیکلی میاں صاحب سے اب لینے کی تیاریوں میں ہیں۔ 2023 کے الیکشن میں بلاول صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ کھڑے نظر آ سکتے ہیں۔ اگر اپوزیشن میں بھی ہوں گے تو یہ فرینڈلی قسم کی ایک اپوزیشن ہو سکتی ہے۔ نون لیگ کے لیے ٹف ٹائم ہوگا اگر نون لیگ کے اندر سے کوئی شین لیگ نہ نکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی نے بہت سارے نئے سوال کھڑے کر دیے، نواز شریف صاحب کی تقریر نے نئے سوال کھڑے کر دیے۔ ایک سوال اور بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو مریم صاحبہ نے جس فون سے اپنے ابا جی سے بات چیت کی تھی، اس فون کی سم کس کے نام تھی، وہ چلتے چلاتے پتہ کرتے کراتے وہ ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کے گھر تک اس کا کھرا چلا گیا ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی کوئی لیڈر تھا، اور اس کے گھر میں کسی فیملی ممبر کی یا کسی ملازم کی وہ سم تھی جو مریم صاحبہ یوز کر رہی تھی۔ جس طرح میں نے پہلے انکشاف کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کوئی شخص فائنینس بھی کر رہا تھا، پیسے بھی دے رہا تھا، اور اب سم کا یہ معاملہ سامنے آ گیا، اور اب ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ کوٹ لاکھپت جیل میں مریم صاحبہ کو کون کون پی ٹی آئی کے لوگ جا کر ملتے رہے۔ تو ابھی بہت سارا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، بہت سارا پنڈورا باکس کھل چکا، بہت سارا کھلنے والا ہے، بہت سارے لوگ فارغ ہونے والے ہیں، بہت سارے لوگ انٹر ہونے والے ہیں، لیکن نون لیگ نے اپنے لیے بہرحال نواز شریف صاحب نے
بہت سارے سوال کھڑے کر دیے اپنی فیوچر پولیٹکس کے حوالے سے۔ اب مریم صاحبہ کے لیے بھی فیوچر کی جو گیم ہے وہ اتنی آسان نہیں رہی۔ یہ نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ جتنی فالوئنگ ہے وہ نواز شریف صاحب کی یار وہ ڈائریکٹلی مریم صاحبہ کو ٹرانسفر ہوگی، شہباز شریف صاحب کی طرف نہیں جا سکتی۔ یہ بات کسی حد تک لاجیکلی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے پیدا کر دیا ہے، کیا وہ فیوچر کے اندر سیاست کر سکیں گی؟ کیا سمجھدار لوگ اور جہاندیدہ پولیٹیشنز اور الیکٹیبل جو ہیں وہ اس کے گرد جمع رہیں گے، یا چند ہارڈ لائنر ہی رہ جائیں گے؟ اور یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ سیاست کون سا رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن ایک جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سن کر نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے۔ اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ بر وقت انفارمیشن، ویوز اور نیوز اور بریکنگ نیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔